اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر شفیق الرحمان سرور صاحب آپ کے جتنے کولیگز بیٹھے ہیں اور جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جتنی لیڈیز بیٹھی ہیں، سب کو سلام کہتا ہوں۔ بعد السلام، یہ جو آج کا پروگرام ہے قیام پاکستان کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا ہے، کیا کہنا چاہیے اور کیا کہنا ہے ہمیں اس پروگرام کے ذریعے۔ یہ پیغام تاکہ ہمارے ہر طبقہ فکر کے لوگوں تک یہ آواز پہنچے اور یہ احساس ہو کہ زندگی میں جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں ہماری زندگی میں، ان سے ریلیٹڈ لوگ کس طرح اور کس قسم کا کردار ادا کرنا چاہیے اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے۔ بنیادی مقصد اس پروگرام کا یہ ہے۔ میرے سامنے بہت سے معزز لوگ بیٹھے ہیں، خواتین جو تدریس سے وابستہ ہے، جنہوں نے ساری زندگی اس کے لیے وقف کی ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے عملے نے اتنی بڑی لمبی چوڑی تقریر میرے سامنے رکھ دی کہ آپ ان کو پڑھیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہم جن مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں، آئی ایم سوری کہ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے، یہ جو لائنز لکھی گئی ہیں 2-3 صفحوں پہ، یہ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ آئی ایم ویری سوری، میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن جب تک ہم معاشرے میں اپنی کمزوریاں، اپنے مسائل ایک ریئل فارم میں اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، ہمارے مشکلات کبھی بھی زندگی میں ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ایک فیکٹ ہے دنیا کا۔ جن قوموں نے یہ فیکٹ تسلیم کیا ہے کہ جو ہماری مشکلات ہیں اور ہمیں اس کے تدارک کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، وہ قومیں بہت آگے گئی ہیں، جس کا ہم اور آپ بدقسمتی سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں، ان کو آج ہم اور آپ فالو کر رہے ہیں، جبکہ یہ بہت، اگر آج سے پاسٹ میں ہم چلے جائیں، یہ لوگ ہمیں فالو کرتے تھے۔ آج انہوں نے ہمارے رویے ایز اے مسلم بائی پریکٹیکل، انہوں نے ہمارے جتنے بھی اقدار ہیں ہمارے قرآن میں، ہمارے اسلامی روایات میں، انہوں نے اپنائے ہیں، اور افسوس کے ساتھ ہم اور آپ ان سے دور ہٹیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ طرح طرح کی مشکلات میں آئے روز پھنسے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا
یہ استاد کا کردار، استاد کا احترام، دو لفظ ہیں، اس پہ ذرا آپ غور کر لیں۔ یہ سارے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، جن قوموں نے استاد کی عزت اور استاد کا احترام جانا ہے، ان کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ جو استاد کے سائے میں قدم نہیں رکھتے، ایسی قومیں آج بھی ہیں۔ اور اگین پتہ نہیں، سوری میں بار بار آپ کو کہوں یا نہ کہوں، میرے پاس اس دن وی سی صاحب بھاگتے بھاگتے آئے، انہوں نے کہا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے اس طرح ہوا ہے، وہ بائیکاٹ ہوا ہے اور ہمارے اساتذہ کو اندر بند کر دیا۔ یہ ہماری روایات ہے، آپ لوگ پوچھیں، یہ ہمیں تعلیم یا استاد اگر یہ سکھاتا ہے، آئی ایم سوری، یہ کبھی بھی نہیں سکھاتا۔ یہ نہ ہماری روایات یہ سکھاتی ہیں، نہ ہماری اسلامی روایات یہ سکھاتی ہیں، نہ اخلاقی روایات یہ سکھاتی ہیں۔ یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ 4 پیج پہ لکھی ہوئی ایک تقریر، سب کو یہ، آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہاں سے کھڑا کر دیں، ان سے پوچھیں کہ استاد کا کردار اور استاد کا احترام آپ بتائیں، وہ بہت بہترین انداز میں شروع ہوئے گا۔ استاد یہ کرتا ہے، استاد تربیت دیتا ہے، استاد آنکھیں دیتا ہے، استاد ایک مقام سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہمیں لے جاتا ہے۔ بہت زبردست قسم کی اسپیچ کر لے گا، لیکن بائی پریکٹیکل وقت جب آ جاتا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پلیز اپنے استاد کی قدر کریں، احترام کریں۔ جن قوموں نے، میں اگین کہہ رہا ہوں، جنہوں نے استاد کی قدر کی ہے، میں آج بھی، یقین کریں، میں آج بھی جب بھی اپنے استاد کو دیکھتا ہوں، یقین کریں، میں گاڑی سائڈ میں کھڑے کر کے ان کے ساتھ ملتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، پھر میں جاتا ہوں۔ اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میری اس گورنرشپ پہ جب میں نے 4 سنبھالا، میں نے اپنے ایک استاد کو کال کی، میں کہا سر السلام علیکم، کہتے جی وعلیکم السلام۔ میں نے کہا سر میں ظہور بول رہا ہوں۔ کہتے کون سا ظہور؟ میں کہا سر ظہور آپ کا اسٹوڈنٹ۔ کہتے وہ گورنر ظہور؟ میں نے کہا جی۔ کہتے اللہ اکبر، آپ نے مجھے فون کیا؟ میں نے کہا سر یہ کون سی نئی بات ہے، میں تو ہر دفعہ آپ کو فون کرتا ہوں۔ کہتے کرتے تو وہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا، اور میں اتنا کنفیوز ہو گیا کہ گورنر بننے کے بعد پتہ نہیں آپ ہمیں بھول جائیں گے یا اس طرح یاد رکھیں گے۔ میں نے کہا میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں اپنی ذات۔ تو یہ استاد، یقین کریں، استاد کا بہت بڑا رتبہ ہے، استاد کی قدر کریں۔ استاد وہ ہستی ہے جو آپ کو ماں باپ کے بعد، تربیت کے بعد، آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بائی پریکٹیکل دنیا کے ساتھ سیالی کرنا آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ کو شعور دکھاتے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور آپ کو اچھے اور برے کی تمیز دنیا میں سکھاتے ہیں واضح طریقے سے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ استاد کا کردار ہے۔ ابھی آپ خود سوچیں کہ ایک کندن یا ایک ایسے پتھر کو تراش خراش کر کے جب وہ ہیرا بناتے ہیں تو اس بنانے والے کی ہم قدر بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری کم بختی ہے۔ استاد تو میں اور کیا کہوں، استاد وہ ہستی ہے، آپ جاپان میں جائیں، آپ جرمنی میں جائیں،
آپ UK میں جائیں, آپ USA میں جائیں, آپ کہیں بھی جائیں, اسلامک کنٹریز میں جائیں, انہوں نے ایک چیز فالو کیا ہے, استاد کو غور سے سنتے ہیں, استاد کا احترام کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ اس کلچر کو ختم کریں. ماشاءاللہ سے آج آپ پشتون کلچر ڈے بھی منا رہے ہیں, مبارکباد بھی میں وہاں آ کے دوں گا. کلچر میں آپ بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو, سب ماشاءاللہ سے, لیکن اپنے کردار کو خوبصورت کریں. کردار کی خوبصورتی یہ ظاہری خوبصورتی سے بہت اعلیٰ ہے. پھر آپ جا کے اس ملک اور قوم کی خدمت بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. پھر آپ جا کے جو چیلنجز ہم سامنا کر رہے ہیں, اندرونی اور بیرونی, جتنے ہمارے دشمن ہیں, یہی استاد ہی آپ کو سکھاتے ہیں, یہی استاد ہی آپ کو یہ سب کچھ پڑھاتے ہیں کہ آپ کے فلانا ہمسائے میں یہ ہو رہا ہے, اس میں یہ ہو رہا ہے, جغرافیائی لیول پہ آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں. پھر آپ اس کو فالو کر کے اپنے آپ کو پریونٹ کرتے ہیں, اس سے بچاتے ہیں. جو دشمن ہمارے اور آپ کے ارد گرد ہیں, ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے دشمن ہیں ہمارے ملک میں, اندر اور باہر. تو یہی استاد ہی ہوتے ہیں, یہی لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں یہ چیز اور یہ تربیت دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ہاؤ ٹو لیو ان آور سوسائٹی. تمام افراد کا ایک کلیدی رول ہوتا ہے, اس رول کے تحت ہم اور آپ نے جینا ہے. اگر ہم اور آپ نے ایک قوم بننا ہے, ہم اور آپ نے آگے جانا ہے, ترقی کرنی ہے, تب جا کے ہم ان اصولوں کو فالو کریں گے تو ہم کہیں جا کے ایک, اس کو بولتے ہیں, ایک ڈگر تک پہنچ جائیں گے. اگر یہ اصول ہم اسی طرح روندتے رہیں گے تو آئی ایم سوری, نہ ہم دنیا کا مقابلہ تو دور, یہاں آپس میں وہ ہماری مشکلات کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تو ونس اگین میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, تمام اساتذہ کو, اور میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو یہ تاکید بھی کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے کردار کو اونچا رکھیں اور ان ہستیوں کا احترام کریں تاکہ ملک اور قوم کی بہترین خدمت آپ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. With this